العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 55واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے دعوت الملوک والامراء الی الاسلام، بادشاہوں اور امیروں کو اسلام کی دعوت۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی سازشوں سے پرامن اور مطمئن ہو گئے تو آپ نے اس عرصے کو دنیا کے بادشاہوں کی طرف دعوتی پیغامات بھیجنے اور دوسری دعوتی سرگرمیوں میں استعمال فرمایا۔ تو دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کی طرف بھی خطوط بھیجے، اسی طرح عرب کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں پر جو حاکم تھے، امیر تھے، ان کی طرف بھی خطوط بھیجے۔ تو بہت اختصار کے ساتھ چند بادشاہوں کی طرف خطوط کا تذکرہ کیا گیا ہے، باقی پوری تفصیل مطول کتابوں میں ملے گی۔ دعوت و حکمہ، دعوت اور دانشمندی۔ وَلَمَّا تَمَّ الصُّلْحُ وَهَدَتْ الْأَحْوَالُ كَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُتُبًا إِلَى مُلُوكِ الْعَالَمِ وَأُمَرَاءِ الْعَرَبِ۔ جب صلح مکمل ہو گئی، احوال پرسکون ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور عرب کے امیروں کی طرف خطوط لکھے۔ تم یتم، تمام، مکمل ہو جانا، تمام ہو جانا۔ ہدأ یہدأ، بارہا گزرا، پرسکون ہو جانا۔ یدعوہم فیہا الی الاسلام و الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ان خطوط میں آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی، بڑی دانشمندی، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے۔ موعظہ، مواعظ، وعظ، نصیحت، موعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت، عمدہ نصیحت۔ وَاهْتَمَّ اهْتِمَامًا كَبِيرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ اہتم بالشیء، بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ کیا اہتمام کیا، اس کی پوری وضاحت کر رہے ہیں۔ فَاخْتَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ رَسُولًا يَلِيقُ بِهِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایسے قاصد کو، ایسے سفیر کو منتخب فرمایا جو اس کے لیے مناسب ہو۔ لاق یلیق لیاقتاً، مناسب ہونا۔ اسی طرح لیاقت سلیقہ مندی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ھذا یلیق بک، یہ آپ کے مناسب ہے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ لا یلیق ان تفعل کذا، ایسا کرنا آپ کے لیے نامناسب ہے۔ تو ایسے قاصد اور سفیر کا انتخاب کیا گیا جو اس کے لیے مناسب ہو، وہاں کے احوال سے واقف ہو، وہاں کی زبان سے کچھ نہ کچھ آشنا ہو۔ وقیل له انہم لا يقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما حلقته فضة۔ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے، تو آپ علیہ السلام نے ایک مہر بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا۔ خاتم کی جمع خواتم، انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں اور مہر کو بھی۔ تو ایک انگوٹھی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے مہر لگوائی جاتی تھی۔ تو خاتم، تاکہ فتحہ کے ساتھ آلہ ختم، مہر لگانے کا آلہ۔ حلقہ کی جمع حلقات، حلق، انگلی کے اوپر جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے تو جو اس کا گول دائرہ ہوتا ہے، چھلا ہوتا ہے،
اس کو حلقہ کہا جاتا ہے۔ لام کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ دونوں طرح درست ہے، حلقہ اور حلقہ۔ اور بیچ میں جہاں کوئی نگینہ، کوئی پتھر وغیرہ یا کچھ تحریر ہوتا ہے اس کو نگینہ کہا جاتا ہے، فص۔ تو وہ جو نگینہ تھا، جو بیچ کا پتھر تھا، اس میں کیا نقش کیا گیا تھا؟ تو فرما رہے ہیں وَنُقِشَ فِيهِ محمد الرسول اللہ، اور اس میں محمد الرسول اللہ نقش کیا گیا تھا۔ 3 سطریں تھی، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ لکھا گیا تھا۔ نقش ینقش، نقش لکھنا، اسی طرح ڈیزائن بنانا، بیل بوٹے بنانا، کھود کر کسی چیز میں لکھنا، تو نقش فیہ محمد الرسول اللہ۔ تسلیم ہرقل للاسلام وامتناعہ عنہ، ہرقل کا اسلام کو تسلیم کر لینا اور پھر اسلام لانے سے انکار کرنا۔ تو دلیل و برہان کے اعتبار سے تو ہرقل مطمئن ہو گیا تھا، اسلام لانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اسلام لانے میں اس کو اپنی سلطنت کے چلے جانے کا ڈر ہوا، تو سلطنت کو بچانے کے لیے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ الْإِمْبَرَاطُورُ الرُّومِيُّ ہرقل، اور ان بادشاہوں میں سے رومی شہنشاہ ہرقل ہے۔ وَإِمْبَرَاطُورُ فارس کسریٰ ابرویز، اور فارسی شہنشاہ کسریٰ۔ وَالنَّجَاشِيُّ مَلِكُ الْحَبَشَةِ، حبشہ اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ وَالْمُقَوْقِسُ مَلِكُ مصر، اور مصر کا بادشاہ مقوقس ہے۔ امبراطور پہلے بھی بتلایا گیا، ایمپائر کا معرب ہے، شہنشاہ، ملک الملوک، اس کے لیے امبراطور اور ایمپائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اور فارس کا بادشاہ کسریٰ، جس کو ابرویز کہا گیا، اردو میں پرویز کہا جاتا ہے، اور حبشہ کا بادشاہ اسی طرح مصر کا بادشاہ مقوقس۔ اس نقشے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دولت الخلافت الراشدہ، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کچھ بعد تک خلفائے راشدین کی سلطنت کا نقشہ ہے، لیکن بہت جلد جن بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے گئے ان تمام کی شہنشاہیت ختم ہوئی، اور یہ ساری ممالک خلفائے راشدین کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ تو امبراطوریت البیزنطینیہ، بیزنطینی شہنشاہیت یا رومی شہنشاہیت، تو وہاں ہرقل تھا، اور ہرقل کی طرف دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا، جو ہر اعتبار سے مناسب تھے، رومی زبان کو بھی جانتے تھے اور بڑے وجیح اور حسین تھے۔ امبراطوریت الساسانیہ، ایرانی سلطنت، جہاں کا کسریٰ تھا، تو کسریٰ کی جانب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، جو بڑے شاعر اور ایرانی زبان سے، ایران کی تاریخ سے واقف تھے۔ اور یہاں نیچے کی جانب حبشہ کے اوپر جو سفید نقشہ ہے، یہ مصر کا جائے وقوع ہے، یہاں مقوقس کی سلطنت تھی، اور اس کی طرف حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ان تینوں بادشاہوں کی طرف بھیجے گئے، ان کے کچھ نقشے آپ کے سامنے پیش ہیں، جلدی سے انہیں دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کو نامہ مبارک ہے جو ہرقل قیصر روم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس زمانے میں جو تحریروں کا نمونہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے اس کو آسان کر کے لکھا گیا ہے، دونوں کو ملا کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک، اوپر ایک سطر میں رسول ہے، اللہ ہے، دوسری سطر میں رسول، اور نیچے محمد،
تو نیچے سے اوپر کی طرف پڑھا جائے محمد الرسول اللہ، تو یہ آپ کی مہر اور انگوٹھی تھی۔ نیچے اسی خط کو آسان عربی زبان میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا وہ نامہ مبارک ہے جو عظیم القبط مقوقس کی طرف بھیجا گیا، مصر کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اور یہ وہ آپ کا نامہ مبارک ہے جو خسرو پرویز کسرا فارس کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا، جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی لے کر گئے تھے، اور اس بدبخت نے اس نامہ مبارک کو چاک کر دیا تھا۔ اور یہ وہ نامہ مبارک ہے جو نجاشی کی طرف، حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا۔ اب کس کی طرف سے کیا رد عمل رہا، اختصار کے ساتھ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا هِرَقْلُ وَالنَّجَاشِي وَالْمُقَوْقِسُ فَتَأَدَّبُوا وَرَقُّوا فِي جَوَابِهِمْ، ہرقل، نجاشی اور مقوقس نے جواب دینے میں ادب اور نرمی کا برتاؤ کیا۔ تو ان تینوں نے بڑے ادب کے ساتھ جواب دیا اور جواب دینے میں نرمی کا برتاؤ کیا۔ تأدب باب تفاعل، ادب کا پاس و لحاظ رکھنا، رق فی الجواب، نرمی سے جواب دینا۔ وقد اراد ہرقل ان يتثبت في امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم وبحث عمن يستخبره في شانه، ہرقل نے چاہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تحقیق کرے اور ایسے لوگ کو، کسی ایسے شخص کو تلاش کرے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے۔ تثبت باب تفاعل سے ہے، تحقیق کرنا، بحث یبحث، بحث تلاش کرنا، استخبرہ خبر طلب کرنا، معلومات لینا، پوچھ تاچھ کرنا۔ وصادف ذلك وجود ابی سفیان فی غزہ، اور یہ ابو سفیان کی غزہ میں موجودگی کے موافق ہوا، اتفاقاً یہ اس کے مطابق ہوا۔ یعنی ہرقل کے پاس جب نامہ مبارک پہنچا تو اسی وقت ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں اس کے پایہ سلطنت سے قریب ہی غزہ میں موجود تھے، تو اسی کو کہا کہ صادف ذالک وجودا، تو وجودا یہ صادفہ کا مفعول بہ ہے۔ صادف یصادف مصادفتاً، اتفاقاً، اچانک ملنا، سامنے ہونا، تو اچانک ابو سفیان کی غزہ میں موجودگی ہوئی۔ صدفہ یا بالصدفہ، اتفاقاً، اچانک کوئی کام ہو جانا، مصادفتاً، اتفاق، بائی چانس۔ اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا، فاحضر الیہ، تو ابو سفیان کو بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا، احضر احضار سے مجہول، حاضر کیا گیا۔ وقد جاء فی تجارت، وہ تجارت کے سلسلے میں غزہ آئے ہوئے تھے۔ پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ قریش کے تجارت کے سلسلے میں جو دو سفر ہوتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، تو صیف کا جو سفر ہوتا تھا موسم سرما کا، وہ شام کی طرف ہوتا تھا۔ تو دولت الروم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بیت المقدس یہیں پر غزہ ہے، تو دمشق میں ان کو طلب کیا گیا اور پھر ان سے ہرقل نے کافی تفصیلی باتیں کی۔ یہاں اختصار کے پیش نظر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں پوری تفصیلی باتیں موجود ہیں۔ وَكَانَتِ استفساراته استفسارات عاقل مجرب خبیر بتاریخ الدیانات وخصائص الانبیاء وسیرهم وشأن الامم معهم وسنت اللہ فی امرهم۔ ہرقل کے سوالات ایک عقل مند تجربہ کار شخص کے سوالات تھے جو مذاہب، ادیان کی تاریخ سے باخبر ہو، انبیاء اور ان کی سیرتوں کی خصوصیات اور امتیازات سے باخبر ہوں، اور
انبیاء کے ساتھ قوموں کے معاملات اور انبیاء کے بارے میں اللہ کی عادت سے واقف کار شخص کے سوالات تھے۔ یعنی ہرقل نے ایسے بہترین سوالات کیے جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ادیان کی تاریخ سے باخبر ہے، انبیاء کی جو امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی جو سیرتیں ہوتی ہیں، ان سے واقف ہوتا ہے۔ تو خبیرن یہ استفسارات کا مضاف الیہ ہے، دیانتن کی جمع دیانات، خصیصہ کی جمع خصائص خصوصیات امتیازی وصف، سیر یہ سیرتن کی جمع ہے، سنت اللہ سنت کی جمع سنن، سنت اللہ سے مراد عادت اللہ فی الخلق، مخلوق میں اللہ کی جو عادتیں ہوتی ہے اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو سنتیں ہیں کہ وہ کیسے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ رہے گا، تو ان ساری چیزوں سے وہ واقف تھا۔ وَصَدَقَهُ أَبُو سُفْيَانَ شَأْنَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ حَيَاءً مِّنْ أَنْ يُؤْثِرَ النَّاسُ عَلَيْهِ كَذِبًا، ابو سفیان نے بھی ان سے سچ سچ کہا، اولین عرب کے عادت کے موافق، اس بات سے شرماتے ہوئے، اس بات سے حیا کرتے ہوئے کہ لوگ ان کے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے۔ تو ابو سفیان سے جتنے سوالات کیے ان سارے سوالات میں انہوں نے سچائی سے کام لیا، وہی کہا صدقہ ابو سفیان۔ شأن العرب الاولین، یہ شان منصوب بنزع الخافض ہے، عرب اولین جس طرح سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ابو سفیان نے اسی طرح سچ کہا۔ حیاء من، شرم کے مارے، شرماتے ہوئے، اس بات سے حیا کرتے ہوئے، آثر یوثرو نقل کرنا، کذباً جھوٹ، کہ لوگ اس کے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے کہ اس موقع پر ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا۔ کذباً ذال کے کسرہ کے ساتھ جھوٹ، اور کذب جب کہا جائے تو مصدر ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں، ہر جگہ کذب یا ہر جگہ کذب پڑھتے ہیں، تو بہت سے مقامات پر کذب پڑھا جاتا ہے، کچھ مقامات پر کذب پڑھا جاتا ہے، اپنا اپنا محل ہے۔ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، الکذب یہلک، تو کذب یکذب، کذب کذب، تو ہر ایک کا موقع محل ہے، یہاں کذب ہے نہ کہ کذب۔ فلما سمع ہرقل کل ذلک ایقن انہ نبی، جب ہرقل نے یہ ساری باتیں سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ نبی ہیں۔ ایقن ایقان یقین ہونا۔ وقال ان کان ما تقوله حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، اور کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یعنی ابو سفیان سے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو ان قریب میرے ان دو قدموں کی جگہ بھی اس کی بادشاہت ہوگی، یعنی یہاں تک اس کی سلطنت اور بادشاہت کا دائرہ پھیل جائے گا، اور میرے یہ جو دو قدم ہے جہاں پر میں موجود ہوں دمشق میں، وہاں تک اس کی بادشاہت آئے گی۔ وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه منكم، میں جانتا تھا کہ وہ نکلنے والے ہیں، یعنی پیغمبر آخر الزماں کے بارے میں مجھے علم تو تھا، لیکن میں یہ گمان نہیں کرتا تھا، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ پاؤں گا تو میں ان کی ملاقات کے لیے مشقت اٹھاتا۔ خلص یخلص، خلوص خلاص، الی پہنچنا، تجشم باب تفاعل سے ہے، مشقت برداشت کرنا، کسی کام کی انجام دہی میں تکلیف اٹھانا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے دونوں پاؤں دھوتا، یعنی اس طرح ان کی خدمت کرتا، اور ان کے قدموں کو چومنا دھونا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوتی۔ وَأَذِنَ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي الْقَصْرِ وَأَمَرَ بِأَبْوَابِهِ فَغُلِّقَتْ، اس نے روم کے عظماء لیڈروں کو محل میں آنے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ
महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो बंद कर दिए गए। गुल्लिक़त बाब तफ़ईल से बंद कर दिए गए। सुम्मा तलअ फ़क़ाल या माशर रूम, फिर उनके सामने आया और कहा, ए रूम के लोगों, हल लकुम फिल फलाही व रुश्दी व अन यस्बुत मुल्कुकुम व तुबाइउ हादन नबी, क्या तुम कामयाबी हिदायत चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारा मुल्क पायदार रहे, बरकरार रहे और तुम इस नबी की पैरवी कर लो। तो ये इस्तिफ़हाम इनकारी है, यानी अगर तुम फलाह चाहते हो, हिदायत चाहते हो, मुल्क की पायदारी चाहते हो तो इस नबी की पैरवी कर लो। फ़नफ़रू व बादरू इलल अबवाबी फ़वजदूहा क़द गुल्लिक़त, तो उन लोगों ने इस बात को नापसंद किया और दरवाज़ों की तरफ भागे तो दरवाज़ों को बंद पाया। नफ़र यनफ़िरु नुफ़ूरन निफ़ारन, नापसंद करना, नफ़रत करना। बाब तफ़ईल में तनफ़ीर मुतनफ़िर करना। बादरा इलल बाब, दरवाज़े की तरफ भागना, लपकना। फलम्मा रआ हिरक़्लु नफ़रतहुम व आयीसा मिनल ईमान क़ाल रुद्दूहुम अलैहि, जब हिरक़्ल ने उनकी नापसंदीदगी को देखा और ईमान से मायूस हो गया तो कहा, इन्हें मेरे पास वापस लाओ। नफ़रा मज़दर है, नापसंदीदगी, नखरा गलत हो गया है ऊपर। आयीसा आयीसा या यसु, आयासन व इयासन, ना उम्मीद होना। रद्द यरुद्दु, लौटाना। तो जब ना उम्मीद हो गया कि लोग ईमान नहीं लाएंगे और इस तरह ये लोग भाग रहे हैं तो कहा कि इनको वापस लाओ। वक़ाल इन्नी क़ुल्तु मक़ालती आनिफ़न अख़्तबिरु बिहा शिद्दतकुम अला दीनिकुम, और कहा कि मैंने अभी अभी जो बात कही है मैं उसके ज़रिए तुम्हारे दीन पर तुम्हारी मजबूती को जानना चाहता था, उसको आज़माना चाहता था। फ़ौरन बात पलट दी। मक़ाला की जमा मक़ालात, बात, गुफ्तगू। आनिफ़न ज़र्फ़ है, अभी अभी, कुछ देर पहले। क़ुल्तु लक आनिफ़न, अभी मैंने आपसे कहा। इख्तबर, इख्तिबार, आज़माना, आज़माइश करना। फ़क़द राअयतु, मैंने तुम देख लिया। फ़सजदू लहू व रदू अन, तो उन लोगों ने बादशाह को सजदा किया और उससे राज़ी हो गए। फ़आसरल मुल्क अलल हिदाया, तो हिरक़्ल ने हिदायत पर बादशाहत को तरजीह दी। वक़अत बैनहु व बैनल मुस्लिमीन फ़ी खिलाफ़ति अबी बकर व उमर हुरूबुन व मआरिक कान फ़ीहा ज़हाबु मुल्किही व सुल्तानी, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की खिलाफत के ज़माने में उसके और मुसलमानों के माबैन बहुत सी जंगें और मारके हुए जिसमें उसकी बादशाहत और सल्तनत चली गई। ज़हाब मज़दर है, ज़हाब यज़हबु, ख़त्म होना, चला जाना, ज़वाल पजीर होना। सुल्तान ता की जगह काफ गलती से हो गया है। तो उसने दुनियावी सल्तनत के लिए, दुनियावी बादशाहत के लिए हिदायत और ईमान से मुँह मोड़ लिया तो बहुत थोड़े ही अरसे में अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये सल्तनत ख़त्म होकर इस्लाम के कलमरों में आ गई, खिलाफत राशिदा की सल्तनत में और उसके दायरे में आ गई। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम ने इन दोनों सुपर पावर ताकतों को, कैसर और किसरा को पाश पाश कर दिया। हकीमुल उम्मत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ये शेर देखें, मिटाया कैसर और किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था, ज़ोर हैदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुव्वत, फ़क्र अबू ज़र ग़िफ़ारी का फ़क्र फ़ाक़ा, दुनिया से बेनियाजी, सिद्क़ सलमानी, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की सच्चाई, हक़ की तलाश। तो ये वो चीज़ थी जिसने रूमी सल्तनत को भी, ईरानी सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास, अबू उबैदा वगैरह
صحابہ کرام رضوانُल्लाह علیہم کے ذریعے شام فتح ہوا، خالد بن ولید کے ذریعے شام فتح ہوا، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے مصر بھی فتح ہوا۔ ادب النجاشی والمقوقس، نجاشی اور مقوقس کا ادب۔ وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ وَالْمُقَوْقِسُ فَأَكْرَمَا رُسُولَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ جَوَابُهُمَا رَفِيقًا رَقِيقًا۔ نجاشی اور مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں اور قاصدوں کا اکرام کیا، اور ان دونوں کا جواب نرم اور پرلطف تھا، عمدہ تھا، اچھا تھا۔ رفیق رفق یرفق سے ہے نرم، رقیق بھی مترادف ہے، تو نرم، خوشگوار، پرلطف، اچھا۔ وارسل المقوقس ہدایا، مقوقس نے کچھ ہدیے بھیجے، ہدیہ کی جمع ہدایا۔ منہا جاریتان وکانت احداہما ماریت ام ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے دو لڑکیاں تھیں، دو باندیاں تھیں، جن میں سے ایک ماریہ ہے جو حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے۔ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، یہ مقوقس نے بھیجی ہوئی تھی۔ اور اسی کی دوسری بہن سیرین تھی، جنہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور دلدل اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہدیے تھے جو مقوقس کی طرف سے آپ علیہ السلام کو موصول ہوئے۔ غطرسۃ کسریٰ و عقابہا، کسریٰ کا گھمنڈ، خود پسندی اور اس کا انجام۔ غطرسہ یہ باب فعللہ کا مصدر ہے، تکبر، غرور، خود پسندی۔ غطریس اور غطاریس اس کی جمع ہے، ظالم، متکبر، خود پسند شخص کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا کسریٰ فارس فَلَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مَزَّقَهُ، کسریٰ فارس، فارس کا شہنشاہ، جب اس کے سامنے آپ علیہ السلام کا خط پڑھا گیا تو اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ وقال یکتب الی ھذا وہو عبدی، یہ میری طرف خط لکھتا ہے جبکہ وہ میرا غلام ہے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مزق اللہ ملکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بادشاہت کو تہو بالا کر دے۔ وامر کسریٰ بازان وہو حاکمہ علی الیمن باحضارہ، کسریٰ نے بازان کو حکم دیا جو کہ یمن پر اس کا حاکم تھا، آپ علیہ السلام کو حاضر کرنے کا۔ تو کسریٰ نے یمن کے بادشاہ بازان کو کہا کہ اس مدعی نبوت کو میرے پاس حاضر کرو۔ فارسل بابوے یقول له ان ملک الملوک کسریٰ قد کتب الی الملک بازان یأمره ان یبعث الیک من یأتیہ بک، تو اس بابوے نے آپ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ نے بازان بادشاہ کو خط لکھا ہے جس میں اسے یہ حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی طرف قاصد بھیجے جو آپ کو اس کے پاس لے آئے۔ وَقَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِي، اور بازان نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ چلے۔ تو یہ دو لوگ تھے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ رکو، کل آنا۔ جب کل ہو کر وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کسریٰ کا قصہ تمام ہو چکا ہے، اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ لوٹ کر بازان کے پاس گئے اور اس کو بتلایا تو اس کو تعجب ہوا۔ کافی دنوں کے بعد جب اطلاع ملی تو کہا جاتا ہے کہ بازان نے اسلام قبول کیا تھا۔ فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ قد سلط علی کسریٰ ابنہ شیرویہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی کہ اللہ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا۔ تو شیرویہ نے اپنے باپ کسریٰ کو، پرویز کو قتل کر دیا۔ وہکذا کان، اور ایسا ہی ہوا۔ فمزق اللہ ملکہ وملکہ المسلمین، اللہ نے اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مسلمانوں کو اس کا بادشاہ بنایا۔ وہدیٰ اہل ایران للاسلام، اور اہل ایران کو اسلام کی ہدایت دی۔ وکتب الی امراء العرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے حکمرانوں کو بھی خطوط بھیجے
لکھے، فمنہم من اسلم ومنہم من امتنع، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہ ایک مختصر خاکہ ہے بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط لکھنے کا، باقی بہت تفصیلی مضمون ہے، اور آپ علیہ السلام کے جو یہ خطوط ہیں ان میں دعوتی حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اور بھی دسیوں نصیحتیں عبرتیں ہیں، تو تفصیل کے ساتھ بڑی کتابوں میں ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.